ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، ایک ہو کے رہنا ہے، اور اللہ کی رسی کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو یقیناً اللہ کی رسی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو دوسری طرف مصروف کر لیں گے تو ہمارے ہاتھ سے پھر اللہ کی رسی چھوٹ جائے گی۔ تو آج کا جو اجلاس ہے یہ اسی لیے ہے کہ دیکھو، مرکزی جمعیت اہل حدیث لوگوں کی ایک تنظیم ہے، جماعت ہے، اور مرکزی جماعت ہے۔ جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں وہ مرکزی سے کوئی علیحدہ اپنے کسی مفاد کی خاطر علیحدہ ہو گیا تو اس نے تنظیم بنا لی، ورنہ مرکزی تنظیم جو ہے وہ مرکزی جماعت ہی ہے یہی۔ اور آپ ذرا دیکھیں، ہم اس وقت تک دین کا کام صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہی قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، اہل حدیث ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر گامزن رہنے والے ہیں، صحابہ کی ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اہل حدیث جو ہیں اس وقت تک ہم لوگ کام نہیں کر سکتے جب تک صحابہ کی طرز پر ہمارے اندر وہ محبت، پیار، اخلاق ہمارے ذہن تعصب سے پاک نہیں ہوں گے، ہم کام نہیں کر سکتے دین کا۔ آپس میں اختلافات کی بھیڑ چڑھ جائیں گے مفادات کے پیچھے، اور دین کا کام نہیں ہوگا۔ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں قرب قیامت کے حالات ہیں، دجال کی آمد ہے، ہر طرف بے حیائی اور بے دینی کا سیلاب ہے۔ اس سیلاب کو روکنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے، اور جس انداز سے اس وقت بے حیائی، بے دینی زور شور سے سیلاب آ رہا ہے، یہ تو ہمیں بھی لے جائے گا، ہماری اولادوں کو بھی لے جائے گا، پھر جس کا نتیجہ وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جنت کے حصول کے لیے صحابہ کی طرز پر آپ کو کام کرنا پڑے گا، اسی طرح سے محنت کرنی پڑے گی۔ آپس میں اتحاد اور پیار محبت آپس میں جب تک ہم نہیں رکھیں گے، یہ ہم اس بند کو نہیں باندھ سکتے۔ تو آج اس اجلاس میں مولانا اشرف غیور صاحب،
اور ان کے دوسرے رفقا مولانا عبدالغفار صاحب، مولانا انور صاحب اور سارے دوسرے دوست جو ہیں، انہوں نے یہی مشورہ کیا کہ ہم مرکزی جمعیت کے ساتھ ہی مل کر کام کریں، کیونکہ یہ مرکزی جماعت ہے، مین جماعت ہے، اور اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم دین کا کام صحیح معنوں میں کر سکیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے امیر پنجاب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ اسی طرح سے ضلع وہاڑی کے ناظم اعلیٰ جناب حافظ بلال ثاقب صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو ہمارے ہیڈ کوارٹر وہاڑی سے جو امیر ہیں تحصیل کے، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس لیے ساری قیادت یہاں آئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر انشاءاللہ دین کا کام کریں گے۔ دیکھو صحابہ اکرام پر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی، مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ گئے، مجبور ہو کر آئے، اور مدینہ کے اندر انہوں نے محنت کی، دین کا غلبہ ہوا، پھر باہر نکلے اور پھر مختلف ممالک میں جا کے انہوں نے، آج ہم مسلمان ان کی محنت کی وجہ سے ہم یہاں مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑا ہم پر کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دی اور ہمیں اس راستے پر چلا دیا جس پر صحابہ اکرام چل رہے تھے۔ تو اس لیے میں ایز ایک ذمہ دار، آپ لوگوں نے ہی مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تحصیل میلسی کی عمارت کی، تو میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اپنے ساتھیوں سے آ کے ادھر ان سے ملاقات کروں اور ان کو دعوت دوں کہ یار ہم مل کر کام کریں، اکٹھے ہو کے کام کریں۔ تو سب بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کیا، اور آج الحمدللہ یہ سارے دوست ادھر آئے ہوئے ہیں۔ تو آج کے اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں۔ یہ جو عالمی ابھی بنی ہے کچھ عرصہ پہلے، عالمی مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، تو تنظیمیں تو جتنی مرضی بنتی جائیں نقصان ہی ہوگا نا، جماعت کا پھٹ جائیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگیں گے، تو کام تو نہیں ہوگا۔ کام تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سب اکٹھے ہوں، اور پھر خلوص کے ساتھ ہم محنت کے ساتھ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جب چلیں گے، پھر ہی کوئی دین کا کام ہو سکے گا۔ آپ دیکھیں اب یہ لبیک والے ہیں، وہ ایک تنظیم اب نئی معرض وجود میں آئی ہے، میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے۔ تو اس لیے مختلف قسم کے ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ایک خلفشار ہی مچے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے جو بہترین جماعت ہے وہ اہل حدیث ہی لوگ ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں اور پیار محبت سے مل کر کام کریں تو انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے، اور اس کے لیے بڑی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ محنت نہیں کریں گے
اتفاق اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے تو پھر یہ داستانیں ہی رہ جائیں گی اور پھر اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا. تو اس لیے بس مقصد میرا یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور خلوص دل سے ایک دوسرے کا ادب احترام کریں، پیار کریں، محبت کریں، احساس کریں ایک دوسرے کا. اور کہیں بھی دیکھو کسی گاؤں میں 2-4 آدمی اہل حدیث ہیں بیچارے جو صحیح مسلک پر ہیں، 2-4 آدمی ہیں. کسی جگہ پر تو ایک ہی ہے اور کسی جگہ پر کچھ چند ہیں. یعنی اہل حدیث بکھرے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر نہیں ہیں. اور کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں ایک بھی اہل حدیث تمہیں نہیں ملے گا. اب وہ ان کے ساتھ وہ جو 1-2-4 ہیں یا کسی خاندان میں اکیلا ہی ہے، اس پر آپ کو پتہ ہے کتنا پریشر ہے. ہر رسم پہ، اس کے مرنے پر اور پیدائش پر اور غمی پر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. لوگ اس کو کتنا تنگ کرتے ہیں، کتنا گھسیٹتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جہاں کہیں کوئی فوتگی ہو ہمارے کسی ساتھی کی، ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کام چھوڑ کر وہاں اپنے اجتماع کریں، اس کے ساتھ ہم وہاں جائیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. وہ یہ نہ محسوس کرے کہ میں تو یار ادھر اکیلا ہی ہوں. تو اس کے پاس جائیں. سب لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا وہاں احساس کریں، وہاں پہنچیں تاکہ وہ یہ محسوس کرے کہ میری جماعت ہے، میں اکیلا نہیں ہوں. تو اس لیے میرے بھائی یہ ساری چیزیں زندگی کے اندر ہمیں کرنی ہوں گی. چونکہ دوسرے بھی ہمارے بھائیوں نے کوئی بات کرنی ہے، اس لیے میں اپنی اسی بات پر اپنے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.